خانہ کعبہ میں اس شخص نے امام کعبہ کے ساتھ کیا بغیرتی کر ڈالی۔ اس شخص کے ساتھ جو ہوا دل تھام کر دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں ایسے بہت سارے حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں جن کے بارے میں سن کر ہمیں یقین نہیں آتا۔ ایسے اکثر واقعات جو من گھڑت ہوتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، مگر ان میں سارے واقعات جھوٹے نہیں ہوتے، کچھ سچ پر بھی مبنی ہوتے ہیں۔ مگر کچھ واقعات ایسے بھی ہماری نظر سے گزرتے ہیں جو ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ جاتے ہیں اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک ایسا ہی سچا واقعہ جسے سن کر سب اب تک حیران ہیں اور ٹرانس کی کیفیت میں ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خوابوں کا ہماری زندگی سے اتنا گہرا تعلق ہے؟ کیا خواب بھی سچ ہوتے ہیں؟ ایسا ہی ایک واقعہ خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر پیش آیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں۔ خانہ کعبہ، جسے اللہ تعالیٰ کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جو ایک مقدس مقام ہے، رمضان کریم کے اس بابرکت مہینے میں مسجد کے اندر جہاں پر سارے نمازی کھڑے تھے، ہر سو اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں، ایک پرسکون منظر تھا۔ ہر کوئی اس شہر میں جکڑا ہوا تھا۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مگن تھے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کب ایک شخص آگے بڑھایا اور ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے اور وہ واقعہ کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ ہو گیا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام کعبہ جب مسجد میں نماز تراویح پڑھا رہے تھے تو اچانک سے ایک گستاخ شخص آگے آتا ہے اور ایک ایسی گستاخی کرتا ہے کہ لوگ اسے پریشانی اور غصے کی ملی جلی کیفیات میں دیکھنے لگتے ہیں اور اسے روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، مگر وہ شخص اپنی ہی دھن میں ہوتا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، سب اسے وہاں سے جانے کا کہتے ہیں، مگر اس گستاخ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس گستاخی پر امام کعبہ بھی برہم ہو گئے اور ان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اگلے پل اس گستاخ شخص کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا کیسا انجام ہونے والا ہے، مگر سب اتنا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی اس گستاخی کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تا عمر یہ قید میں رہے گا اور سب اس پر لعنت ملامت کریں گے اور اسے حقارت سے دیکھیں گے، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص تو سب کے لیے ایک سبق چھوڑ کے جانے والا تھا۔ لوگوں نے اٹھ کر اس شخص کو وہاں سے ہٹانا چاہا، مگر وہ پوری قوت سے وہاں جم کر کھڑا رہا۔ اب لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا تھا، ہر کوئی اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا اور سب کو اس بات سے دلچسپی تھی کہ وہ شخص آخر کیا کر رہا ہے اور کیا چاہتا ہے، کس نیت سے وہ یہاں آیا ہے۔ لوگوں کو بڑا تجسس ہو رہا تھا، سب اس شخص کو لعنت ملامت کر رہے تھے، مگر ایسا لگتا تھا کہ اس گستاخ کو کسی کی کوئی بھی بات سے فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ بضد تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بلایا ہے۔ یہاں تک کہ سیکیورٹی آ گئی اور اس شخص کو پکڑنے لگی، تب ایک ایسی حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ سب چونک گئے اور امام کعبہ نے سیکیورٹی فورسز کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور اس گستاخ کی بات سننے لگے۔ تب معلوم ہوا کہ وہ شخص اپنے حواسوں میں نہیں، وہ ایک نیم پاگل شخص تھا، عجیب بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر سب حیران رہ گئے۔ امام کعبہ نے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس دیوانے کو اپنے قریب کیا اور اطمینان سے اس کا مدعا سنا۔ اس کی باتیں بھی عجیب تھیں، معلوم نہیں وہ شخص سچ بول رہا تھا یا جھوٹ۔ اس شخص نے امام کعبہ کو بتایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہوا ہوں اور تراویح پڑھا رہا ہوں اور تراویح پڑھتے پڑھتے میری موت واقع ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ تبھی ایک عربی شخص بول پڑا، او پاگل دیوانے، جھوٹ مت بول اور اپنی جھوٹی کہانی مت گھڑ، اگر ایسی ہی بات ہوتی تو مر کیوں نہیں گیا؟ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، بیچ میں آ کر سب کی نماز خراب کر دی اور امام کعبہ کی توہین کی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے خود ہی امام کعبہ بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب تمہیں چاہیے کہ اپنے اس گناہ کی معافی مانگو اور اپنے کیے پر شرمندہ ہو، مگر تم اب بھی من گھڑت کہانیاں بنا کر سب کو گمراہ کر رہے ہو اور سب کا وقت برباد کر رہے ہو۔ وہ شخص چپ چاپ سب کی باتیں اور تانے سن رہا تھا، سب کی نظروں میں اس کے لیے نفرت اور غصہ تھا، مگر اچانک ہی وہ شخص مسکرانے لگا اور اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، تبھی وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اب یہاں کیا ہونے والا تھا۔ اگلے ہی پل منظر یکدم بدل گیا۔
तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सबके दिल थम से गए, सबको एकदम सख्ता हो गया। ऐसा दिल दहलाने वाला मंजर था कि सबकी रूह तक लरस गई। सब कुछ जैसे किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो शख्स इसी वक्त धड़ाम से गिर गया और जमीन बोस हो गया। एक लम्हे को सब अपनी जगह जमकर खड़े हो गए। सबको लगा कि ये दीवाना आदमी अब भी झूठ बोल रहा है और अदाकारी कर रहा है। मगर जब कुछ लम्हे गुजर गए और वो शख्स नहीं उठा तो इमाम काबा और दूसरे लोग इसकी तरफ बढ़े और ये देखकर सबके मुंह से बेसाख्ता अल्लाहू अकबर निकला कि वह आदमी तो मर चुका था, उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। ये देखकर सब हैरान रह गए। सबके जहनों में एक ही बात गर्दिश कर रही थी और वो यही थी कि जिसे हम पागल दीवाना समझ रहे थे वो तो एकदम सच बोल रहा था। और कैसी उम्दा मौत पाई थी इस दीवाने ने। इसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी और बहुत मुतमईन और पुरसुकून लग रहा था। इसके चेहरे पर बहुत ज्यादा नूर था। अब हर शख्स आगे बढ़कर इसका दीदार करना चाहता था, अल्लाह के इस वली को देखना चाहता था जो अभी कुछ देर पहले इसे हिकारत और नफरत से देख रहे थे। अब सब अपनी आंखों में आंसू लिए रश्क से उसे देखते जा रहे थे। इमाम काबा के साथ साथ सारे लोग इस पर रश कर रहे थे। लोग जिसके ख्वाब को मजाक समझ रहे थे और इसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वो खुद अजीब कैफियत में मुब्तला थे। उनके दिल उनसे सवाल कर रहे थे। जो लोग इमाम काबा के साथ खड़े इबादत में मशगूल थे, उन्हें लग रहा था कि हम मोमिन हैं और ये पागल आदमी गुनाह का मुर्तकिब हुआ है और सबकी नमाज खराब करने आया है। इन लोगों को मालूम नहीं था कि वो आया नहीं था, उसे तो खुद बुलाया गया था। यानी उसका ख्वाब सच्चा था। उसे अल्लाह की तरफ से ही इशारा हुआ था कि उसकी मौत वहाँ वाक़े होगी और ऐसा ही हुआ। शायद वो कोई नेक रूह थी, अल्लाह का कोई प्यारा बंदा था जिसे अल्लाह ताला ने अपनी दहलीज पर मौत का शर्फ बख्शा, जिसे सब पागल समझते थे और दीवाना दीवाना कहते थे। दरअसल वो अल्लाह के इश्क में दीवाना था। उसने इश्क हकीकी का मजा चख लिया था और अपने रब को राजी कर लिया था। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ऐसे ही अपने पास बुलाता है और उनकी दुआएं सुनता है। इमाम काबा ने खुद इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जरूरी नहीं कि जिसे हम पागल दीवाना कम तर समझें, अल्लाह ताला की नज़र में भी वो वैसा ही हो। इस शान से अल्लाह के इस प्यारे बंदे का जनाजा उठा और उसे दफना दिया गया। सब इसके लिए दुआ गो थे और अपने अमल पर शर्मिंदा थे कि किसी ने भी इसकी बात का यकीन नहीं किया और उसे इतना कुछ सुनाया। उस शख्स के बदन से अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे किसी जन्नती इंसान से खुशबू आती हो। ऐसा लगता था कि उसे दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी। वो बहुत खुश नसीब शख्स था। ख्वाब हमारी जिंदगी का 40वां हिस्सा होते हैं। ख्वाबों के जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत सी बातें बावर करवाता है और उनको ख्वाबों में इशारे देता है। जैसे इस मोमिन शख्स को ख्वाब में इशारा हुआ कि उसकी मौत काबे में होगी और वह अपने रब के हुक्म पर लब्बैक कहता हुआ वहाँ आया और अपनी मौत से भी नहीं डरा, क्योंकि वो जानता था कि मौत बरहक है और ये एक अटल हकीकत है जो आकर रहती है और किसी सूरत नहीं टलेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबसे भी राजी हो जाए और हमें अपने प्यारे बंदों में शामिल करे और ऐसी मौत दे कि दुनिया हम पर रश करे और रहती दुनिया तक के लिए हम मिसाल बन जाएं। हम सबको भी चाहिए कि ऐसे अमाल करें कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और अपने जवारे रहमत में जगह दे।